خلاصہ یہ کہ آج کے سبق میں ہاذا اور ذالکا دونوں کا استعمال 4 بار ہوا ہے اور ان چاروں جگہوں میں یہ مبتدا ہیں۔ البتہ جہاں جہاں یہ اس میں استفہام من یا ما کے بعد ہیں وہاں یہ مبتدا مؤخر ہیں۔ منہاج العربیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العربیہ حصہ اول کا یہ دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں بہت سارے حضرات نے منہاج العربیہ کے اس سیریز کو بہت پسند کیا ہے اور بہت سارے مشورے بھی آئے ہیں۔ اس لیے آپ تمام عربی سیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ سب مل کر اس چینل کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں۔ اس کے لیے آپ کو بس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور خاص کر ہر سبق کے بارے میں آپ سب کو اپنی رائے، کامنٹ اور مشورہ ضرور دینا ہے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم شکریہ، جزاک اللہ وغیرہ جیسے الفاظ تو آپ ضرور لکھ سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس چینل کو آگے بڑھانے میں اتنی سی زحمت ضرور کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ ہر سبق کے نیچے کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں گے۔ اگر آپ نے اتنی سی زحمت اٹھا لی تو یقین مانیے کہ آپ کو اس چینل میں انشاءاللہ بہترین عربی زبان سیکھنے ملے گی۔ ساتھ ہی آپ حضرات کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ ہر سبق کے ڈسکرپشن میں منہاج العربیہ کے نئے ورژن کی PDF فائل کی لنک دے دی گئی ہے، جہاں سے آپ منہاج العربیہ کے ایک سبق کو الگ الگ یا پھر پوری کتاب کو ایک ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اس سبق کو پڑھیں گے، پھر بعد میں اس کی شرح کریں گے اور عربی گرامر بتائیں گے، اور آخر میں عربی بنانے کی مشق کریں گے۔ یہاں دیکھیے، درس اثنان یعنی سبق 2 یعنی لیسن 2۔ اس سبق نمبر 2 میں عربی زبان کے 2 اہم لفظوں کو استعمال کرنا سکھایا گیا ہے، ایک لفظ من اور دوسرا لفظ ما۔ من کا معنی ہے ہو یعنی کون، اور ما کا معنی ہے وٹ یعنی کیا۔ عربی زبان میں من اور ما کو اس میں استفہام کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے انٹراگیٹو پارٹیکل کہا جاتا ہے۔ اس میں استفہام یا انٹراگیٹو پارٹیکل کا مطلب ہے وہ لفظ جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عربی میں من اور ما کا استعمال سوال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ لفظ من کا استعمال عاقل یعنی عقل مند کے لیے ہوتا ہے، عاقل یا عقل مند یعنی عقل والا یا جس کے اندر عقل ہو، یعنی ریشنل، جیسے انسان، فرشتہ یا جن وغیرہ، جبکہ لفظ ما کا استعمال غیر عاقل یعنی غیر عقل مند کے لیے ہوتا ہے۔ غیر عاقل یعنی جو عقل والا نہ ہو یا جس کے اندر عقل نہ ہو، یعنی irrational، جیسے جانور یا کوئی بھی چیز جیسے کتاب، قلم، درخت وغیرہ۔ یہاں یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ یہ دونوں الفاظ یعنی لفظ من اور ما ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ آج کے سبق میں آپ کو عربی میں سوال کرنے اور جواب دینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اب ہم پھر سے شروع سے پڑھتے ہیں۔ من ہو یعنی کون، ما وٹ یعنی کیا۔ یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ من یا ما کے بعد یہ سوالیہ نشان لکھنی ہوگی، اسے عربی میں علامت استفہام کہتے ہیں، یعنی کوشچن مارک۔ من ھذا، میرے ساتھ دہرائیے، من ھذا، من ھذا، ہو از دس، یہ کون ہے۔ ھذا رجل، دہرائیے، ھذا رجل، ھذا رجل، دس از اے مین، یہ ایک آدمی ہے۔ یہاں اس جملے میں آدمی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اس لیے یہاں لفظ من استعمال ہوا ہے کیونکہ آدمی عقل والا ہے یعنی ریشنل۔ ما ذالک، دہرائیے، ما ذالک، اور دہراتے وقت تلفظ پر دھیان دیجیے۔ ما ذالک،
मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट, वह क्या है। ज़ालिका क़िरदुन, दोहराइए, ज़ालिका क़िरदुन, ज़ालिका क़िर्द, दैट इज ए मंकी, वह एक बंदर है। यहाँ इस जुमले में बंदर के बारे में सवाल हो रहा है, इसलिए यहाँ लफ्ज़े मा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इस्लामी शरीयत के मुताबिक बंदर अक्ल वाला नहीं है, यानी बंदर इर्रेशनल है। इसी तरह आपको हर जुमले में ध्यान देना है कि कहाँ मन इस्तेमाल हुआ है और क्यों हुआ है, और कहाँ लफ्ज़े मा इस्तेमाल हुआ है और क्यों हुआ है। ठीक है। मन हाज़ा, मन हाज़ा, हु इज दिस, ये कौन है। हाज़ा वलदुन, हाज़ा वलदुन, हाज़ा वलद, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। मा ज़ालिका, मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट, वह क्या है। ज़ालिका हिमारुन, ज़ालिका हिमारुन, ज़ालिका हिमार, दैट इज अ डोंकी, वह एक गधा है। सबक की शरह और ग्रामर यानी अरबी के नहवी कायदा। इस सबक में तमाम जुमले इस्मिया हैं, यानी नॉमिनल सेंटेंस, क्योंकि अरबी जुबान में जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसमें सिर्फ इस्म का इस्तेमाल हुआ हो, यानी नाउन का, और बात पूरी हो गई हो, और उसमें फ़िल यानी वर्ब का इस्तेमाल ना हुआ हो। तो ये सारे जुमले इस्मिया हैं, क्योंकि इनमें जितने भी अल्फाज हैं ये सारे इस्म हैं, यानी नाउन, और इन तमाम जुमलों में बात पूरी हो गई है। मिसाल के तौर पर इन जुमलों की बनावट पर गौर कीजिए कि ये सारे जुमले सिर्फ दो इस्मों से मिलकर पूरे हो गए हैं। जैसे इस जुमले को देखिए, मन हाज़ा, इसमें मन पहला इस्म है और हाज़ा दूसरा इस्म है, और सिर्फ इन दो इस्मों से मिलकर जुमला पूरा हो गया है, यानी बात पूरी हो गई है। जबकि इसके बरक्स आप इसका अंग्रेजी तर्जमा देखिए, हु इज दिस, इसमें तीन अल्फाज हैं। इसमें पहला इस्म लफ्ज़े हु है, जो कि अरबी के लफ्ज़े मन का तर्जमा है, और दूसरा इस्म लफ्ज़ दिस है, जो कि अरबी के लफ्ज़े हादा का तर्जमा है, और इन दो इस्मों के दरमियान में ये लफ्ज़े इज अंग्रेजी का हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप इस जुमले में अंग्रेजी के इस लफ्ज़ इज को नहीं लगाएंगे तो अंग्रेजी में ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा। जैसे आप यहाँ से लफ्ज़ इज को हटाकर देखिए, हु दिस, देखा आपने, हु दिस, बात पूरी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ अंग्रेजी में इज वगैरह लगाना जरूरी है। इसी तरह उर्दू तर्जमा देखिए, ये कौन है, इसमें तीन अल्फाज हैं। पहला इस्म लफ्ज़ ये है, और दूसरा इस्म लफ्ज़ कौन है, और आखिर में ये लफ्ज़ है इस जुमले का तीसरा लफ्ज़ है, जो उर्दू ग्रामर में फ़ेल नाक़िस कहलाता है। तो अगर आप इस जुमले से इस लफ्ज़ है को निकाल देंगे तो उर्दू में ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा, यानी बात पूरी नहीं होगी। जैसे अभी हमने इस लफ्ज़ है को यहाँ से निकाल दिया। अब इसे पढ़िए, ये कौन, आप देख रहे हैं बात पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये कौन बोलकर खामोश हो जाएंगे तो इसका कई मतलब निकल सकता है। मिसाल के तौर पर ये कौन था, ये भी मतलब निकल सकता है, या ये कौन नहीं था, ये भी मतलब निकल सकता है, या ये कौन है, ये भी मतलब निकल सकता है, और ये कौन नहीं है, ये भी मतलब हो सकता है। तो इसीलिए इसमें लफ्ज़ है या लफ्ज़ था वगैरह लगाना ज़रूरी है, वरना जुमला मुकम्मल नहीं होगा। इससे हमें ये समझ में आया कि अरबी का जुमला इस्मिया कम से कम दो इस्मों से मिलकर मुकम्मल हो जाता है, और उसमें किसी भी तरह के फ़ेल यानी वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि अंग्रेजी के जुमला इस्मिया में सिर्फ दो इस्मों यानी दो नाउन से जुमला मुकम्मल नहीं होता है, बल्कि उसमें फ़ेल इमदादी
यानी फेल मुआविन यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना ज़रूरी होता है। इसी तरह उर्दू वगैरह ज़ुबानों के जुमला इस्मिया सिर्फ दो इसमों से मिलकर मुकम्मल नहीं होता है, बल्कि उसमें फेल नाक़िस यानी फेल मुआविन लगाना ज़रूरी होता है। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि अरबी का जुमला मन हाजा में अंग्रेजी का हेल्पिंग वर्ब इज या उर्दू का फेल नाक़िस है गायब है यानी मिसिंग है, क्योंकि अरबी में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यानी अरबी में अंग्रेजी के लफ्ज़ इज या उर्दू के लफ्ज़ है की सिरे से ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि इसके बगैर ही जुमला मुकम्मल हो जाता है। और इसीलिए अरबी ज़ुबान में अंग्रेजी के लफ्ज़ इज या उर्दू के लफ्ज़ है के लिए कोई भी लफ्ज़ नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप अरबी के तमाम डिक्शनरी की किताबों को छान मारिए, उनमें आपको इज या है के लिए अरबी का कोई भी लफ्ज़ यानी वर्ड नहीं मिलेगा। तो इससे एक बात तो ये समझ में आई कि अरबी में सिर्फ दो लफ्जों से जुमला मुकम्मल हो सकता है, यानी बात पूरी हो सकती है, जबकि अंग्रेजी या उर्दू वगैरह जुबानों में जुमला पूरा होने के लिए कम से कम 3 अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ ये सवाल होता है कि आखिर अरबी में सिर्फ 2 लफ्जों से जुमला कैसे मुकम्मल हो जाता है और उसमें अंग्रेजी या उर्दू की तरह हेल्पिंग वर्ब यानी फेले मुआविन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। या दूसरे लफ्जों में ये सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि आखिर अरबी में अंग्रेजी के हेल्पिंग वर्ब इज या उर्दू के फेले नाक़िस है की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। और ये सवाल समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इस सबक के आखिर में उर्दू जुमलों की अरबी बनाएंगे तो वहाँ आपको परेशानी आएगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपसे ये कहा जाए कि हु इज़ दिस की अरबी बनाइए, तो आप इसकी अरबी कैसे बनाएंगे? जाहिर सी बात है कि आप इसकी अरबी ऐसे बनाएंगे कि पहले आप लफ्ज़ हु के लिए अरबी में लफ्ज़ मन इस्तेमाल करेंगे और दिस के लिए हाजा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप इज के लिए अरबी में क्या इस्तेमाल करेंगे? इसका जवाब यह है कि अरबी में इज के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अरबी में इज के लिए अलग से कोई वर्ड नहीं है। तो ऐसे में आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों। या अगर आपसे उर्दू में कहा जाए कि यह कौन है, इस जुमले की अरबी बनाइए, तो आप लफ्ज़ यह के लिए अरबी का हाजा इस्तेमाल करेंगे और लफ्ज़ कौन के लिए मन इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ये दोनों लफ्ज़ मिलकर हुआ मन हाजा। लेकिन आप यहाँ इस लफ्ज़ है के लिए अरबी में क्या इस्तेमाल करेंगे? इसका जवाब यह है कि अरबी में इस लफ्ज़ है के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अरबी में इस लफ्ज़ है के लिए अलग से कोई लफ्ज़ नहीं है। तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो इसी गुत्थी को समझाने के लिए मैं यहाँ ये तफसील बता रहा हूँ कि अरबी में इज वर्ड के लिए अलग से कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि अरबी ज़ुबान की ख़ास बात यह है कि जब अरबी के 2 लफ्ज़ों को एक ख़ास कायदे के साथ एक जगह रख दिया जाता है तो उसमें इज का माना खुद ब खुद पैदा हो जाता है। इसलिए अरबी में इज के लिए अलग से कोई लफ्ज़ नहीं है। ठीक यही कायदा उर्दू के लफ्ज़ है के लिए भी है। यानी जिस तरह अरबी में अंग्रेजी के इज का माना खुद ब खुद पैदा हो जाता है, उसी तरह उर्दू के लफ्ज़ है का माना भी खुद ब खुद पैदा होता है। इसलिए अरबी में उर्दू के लफ्ज़ है या हैं के लिए अलग से कोई लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि अरबी में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अब आपके दिमाग में फिर से ये सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर अरबी में अंग्रेजी के लफ्ज़ इज और उर्दू के लफ्ज़ है का माना खुद ब खुद कैसे पैदा होता है या कब पैदा होता है। तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि दरअसल यहाँ ये अरबी के जितने जुमले हैं ये सब जुमला इस्मिया हैं, यानी नॉमिनल सेंटेंस। अरबी के जुमला इस्मिया में कम से कम 2 इस्म होते हैं। एक इस्म मुब्तदा कहलाता है यानी सब्जेक्ट, और दूसरा इस्म खबर कहलाता है यानी प्रेडिकेट।
اور اس طرح عربی میں صرف مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے، یعنی صرف دو اسموں سے جملہ پورا ہو جاتا ہے اور اس میں انگریزی کا لفظ از اور اردو کا لفظ ہے کا معنی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں دوسرا جملہ دیکھیے، ھذا رجل، اس میں ھذا مبتدا یعنی سبجیکٹ ہے اور رجل خبر ہے یعنی پریڈیکیٹ، اور اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا یعنی بات پوری ہو گئی، یعنی اس میں انگریزی کے لفظ از کا معنی اور اسی طرح اردو کے لفظ ہے کا معنی خود بخود پیدا ہو گیا، یعنی ھذا رجل کا معنی ہوا دس از اے مین، یعنی یہ ایک آدمی ہے۔ اب ہم اس سبق کے پہلا جملہ من ھذا کو سمجھتے ہیں۔ اس جملے میں من اس میں استفہام ہے اور ھذا اس میں اشارہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا اسم مبتدا ہے اور کون سا اسم خبر ہے۔ ویسے عربی زبان میں مبتدا عام طور پر جملے کے شروع میں ہوتا ہے اور خبر جملے کے آخر میں ہوتی ہے، لیکن یہاں اس جملے میں معاملہ اس کے الٹا ہے، یعنی یہاں یہ پہلا اسم من یہاں خبر مقدم ہے۔ خبر مقدم کا مطلب ہے وہ خبر جو مبتدا سے پہلے ہو، یعنی خبر کا مقام مبتدا کے بعد ہے لیکن یہاں خبر مبتدا سے پہلے ہے، اسی لیے اسے خبر مقدم کہا جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا اسم ھذا یہاں مبتدا مؤخر ہے۔ مبتدا مؤخر کا مطلب ہے وہ مبتدا جو خبر کے بعد ہو، یعنی مبتدا کا مقام یہ ہے کہ اسے خبر سے پہلے ہونا چاہیے لیکن یہاں خبر کے بعد ہے، اس لیے اسے مبتدا مؤخر کہا جاتا ہے۔ یہ پیچیدہ اور تفصیل طلب قاعدہ ہے، لیکن آپ لوگ یہاں فی الحال اتنا ہی یاد رکھیں کہ یہاں لفظ من خبر مقدم ہے اور لفظ ھذا مبتدا مؤخر ہے، اور اس طرح مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور بات پوری ہو گئی، اور اس میں انگریزی کے لفظ از کا معنی اور اسی طرح اردو کے لفظ ہے کا معنی خود بخود پیدا ہو گیا، یعنی من ھذا کا معنی ہوا ہو از دس، یعنی یہ کون ہے۔ اسی طرح ما ذالکا میں ما اس میں استفہام ہے اور یہاں یہ خبر مقدم ہے، اور ذالکا اس میں اشارہ ہے اور یہاں یہ مبتدا مؤخر ہے، اور اس طرح مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور بات پوری ہو گئی، یعنی ما ذالکا کا معنی ہوا واٹ از دیٹ، یعنی وہ کیا ہے۔ البتہ یہ جملہ ذالکا قرد میں ذالکا مبتدا ہے اور قرد خبر ہے، اور اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، یعنی ذالکا قرد کا معنی ہوا دیٹ از اے منکی، یعنی وہ ایک بندر ہے۔ یہ پانچواں جملہ من ھذا اوپر کے اس جملے من ھذا کی تکرار ہے، اس لیے الگ سے اس کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جملہ ھذا ولد، اس میں ھذا اس میں اشارہ ہے اور مبتدا ہے اور ولد اس کی خبر ہے، اور اس طرح مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور بات پوری ہو گئی، یعنی ھذا ولد کا معنی ہوا دس از اے بوائے، یعنی یہ ایک لڑکا ہے۔ اور یہ جملہ ما ذالکا اوپر کے اس جملے ما ذالکا کی تکرار ہے، اس لیے الگ سے اس کی شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ آخری جملہ ذالکا حمار، اس میں ذالکا مبتدا ہے اور حمار اس کی خبر ہے، اور اس طرح مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا یعنی بات پوری ہو گئی، یعنی ذالکا حمار کا معنی ہوا دیٹ از اے ڈونکی، یعنی وہ ایک گدھا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آج کے سبق میں ھذا اور ذالکا دونوں کا استعمال 4 بار ہوا ہے اور ان چاروں جگہوں میں یہ مبتدا ہیں، البتہ جہاں جہاں یہ اس میں استفہام من یا ما کے بعد ہیں وہاں یہ مبتدا مؤخر ہیں۔
ترجمہ کرو۔ اب یہاں سے آپ کو اس سبق کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہاں اردو کے 22 جملے ہیں، ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یعنی ان کی عربی بنانی ہے۔ انگلش میڈیم کے اکثر طلباء کو اردو نہیں آتی ہے، اس لیے ہم نے یہاں اردو کے جملوں کو رومن لیٹرز میں بھی لکھ دیا ہے۔ اب آپ کو خود سے ان جملوں کی عربی بنانی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں اردو کے ایک ایک جملے کو پڑھتا جاؤں گا اور پڑھنے کے بعد 3 سیکنڈز کے لیے خاموش رہوں گا۔ اس دوران آپ کو خود سے دل ہی دل میں اس جملے کی عربی بنانی ہے۔ پھر اس کے بعد اس جملے کی عربی میری طرف سے یہاں پیش کی جائے گی، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو عربی بنائی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اور اسی طرح یہ پریکٹس مکمل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ کون ہے؟ من ھذا؟ یہ آدمی ہے۔ ھذا رجل؟ وہ کون ہے؟ من ذالک؟ وہ لڑکا ہے۔ ذالک ولد؟ وہ اونٹ ہے۔ ذالک جمل؟ یہ گھوڑا ہے۔ ھذا فرس؟ یہ کیا ہے؟ ما ھذا؟ یہ بندر ہے۔ ھذا قرد؟ وہ کیا ہے؟ ما ذالک؟ وہ کتا ہے۔ ذالک کلب؟ یہ گدھا ہے۔ ھذا حمار؟ وہ کرسی ہے۔ ذالک کرسی؟ نوٹ کیجئے کہ کرسی عربی لفظ ہے۔ وہ استاد ہے۔ ذالک استاذ؟ نوٹ کیجئے کہ استاذ عربی لفظ ہے۔ یہ لڑکا ہے۔ ھذا ولد؟ یہ کتاب ہے۔ ھذا کتاب؟ وہ قلم ہے۔ ذالک قلم؟ محمد کون ہے؟ من محمد؟ وہ انسان ہے۔ ہوا انسان؟ وہ رسول ہیں۔ ہوا رسول؟ نوٹ کیجئے کہ یہاں یہ جملہ کہ محمد کون ہیں، ابھی یہ سوال کرنا غیر مناسب ہے، کیونکہ یہاں اس کا جواب ہوگا وہ انسان ہیں۔ تو یہاں اردو میں یہ جو لفظ وہ ہے، اردو میں یہ لفظ 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک دور کے اسم اشارہ کے لیے یعنی ذالکا کے لیے، اور دوسرا 3rd پرسن کے لیے یعنی ضمیر غائب ہوا کے لیے، اور یہاں ہوا استعمال ہوگا نہ کہ ذالکا، کیونکہ یہ جملہ کہ محمد کون ہے یہ 3rd پرسن یعنی غائب شخص کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ محمد کون ہے یہ جو سوال ہو رہا ہے یہ کسی غائب شخص یعنی وہ شخص جو سوال کرنے اور جواب دینے والے کے درمیان میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ 3rd پرسن ہیں، یعنی وہاں سے وہ غائب ہیں۔
تو یہ غائب شخص کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نہ کہ کسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غائب شخص کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یعنی تھرڈ پرسنز کے لیے پوچھا جا رہا ہے. تو اس کے جواب میں ضمیر غائب ہوا استعمال ہوگا، نہ کہ اس میں اشارہ. ٹھیک ہے نا، اس میں اشارہ کا استعمال کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ ابھی یہ سوال کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے کہ یہاں ذالکا نہیں بلکہ ہوا استعمال ہوگا، لیکن ذالکا استعمال کرنا بھی تو غلط نہیں ہے نا، تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ سوال کرنا ابھی غیر مناسب ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں یہ سوال کرنا غلط ہے، بلکہ میں نے یہ کہا کہ ابھی یہ سوال کرنا غیر مناسب ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کتاب میں ضمیر غائب ہوا وغیرہ کو پڑھا ہی نہیں ہے. اس کا سبق آگے آئے گا، اس لیے یہاں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جن کو طلباء نے پڑھا ہی نہیں ہے غیر مناسب ہے، کیونکہ طلباء نے ابھی صرف ھذا اور ذالکا ہی پڑھا ہے، تو ان کے دماغ میں لفظ وہ کا مطلب ذالکا ہی ہوگا اور ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی وہ لفظ ہوا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. خیر، تو یہاں وہ انسان ہیں کہ عربی ذالکا انسان نہیں ہوگا بلکہ ہوا انسان ہوگا، کیونکہ یہ محمد کون ہیں سوال کا جواب ہے. البتہ اگر اسے ایک مستقل جملہ مانا جائے اور اس کا تعلق محمد کون ہیں سے نہ کیا جائے، یعنی اسے محمد کون ہے اس سوال کا جواب نہ مانا جائے بلکہ ایک انفرادی جملہ مانا جائے، تو پھر یہاں ذالکا استعمال کرنا درست ہوگا. ٹھیک یہی قاعدہ وہ رسول ہیں جملہ پر فٹ ہوگا، یعنی یہاں بھی ذالکا رسول نہیں بلکہ ہوا رسول استعمال ہوگا. یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کتاب ہے. ھذا کتاب، وہ قرآن ہے. ذالک قرآن. منہاج العربیہ کے پہلے حصے کا یہ دوسرا سبق یہاں ختم ہوا. اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کتاب کا یہ تیسرا سبق پڑھیں گے. تب تک اجازت، مع السلامہ.